السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز تجوید کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ آپ کو سکھلائی جا رہی ہے۔ آج اس کی تیسری ویڈیو ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی مسجد میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، پھر وضو اس کے بعد کرتا ہے انسان، تو وضو سے پہلے کیا پڑھنا ہے، وضو کے بعد کیا پڑھنا ہے، اور یہ چند دعائیں انشاءاللہ آج آپ کو سکھائی جائیں گی۔ تو طریقہ کار جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے ہم دعا کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جس طرح میں پڑھتا ہوں آپ نے میرے پیچھے اس کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کی تجوید بہتر ہو، اور اس کے بعد یہ ترجمہ ہوتا ہے، اور دوسرے اینڈ والے کام پہ یعنی کہ دوسرے حصے میں ہم لفظ بلفظ ترجمہ جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ دیکھیں، جو بھی بندہ یا بندی اللہ کے گھر میں آتی ہے تو آنا تو اس نے ہے، مسجد میں داخل تو ہونا ہے۔ اگر وہ یہ دعا پڑھ لے گی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ، اللہ کے نبی کی حدیث پہ عمل ہو جائے گا، اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو اس لیے روز مرہ کی جو بھی دعائیں ہیں ان کا ضرور اہتمام کیا کریں۔ یہ رمضان ہے، اس میں اسپیشل آپ ان دعاؤں کو منتخب کریں اور ان کو یاد کریں، اپنے دماغ میں ان کو محفوظ کریں۔ بہت آسان ہوتی ہیں، مشکل نہیں ہوتی ہیں۔ ہم کتنی بڑی باتیں یاد کر لیتے ہیں۔ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ پوری 3 گھنٹوں کی جو سٹوری ہوتی ہے فلم کی، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہماری نوجوان نسل کو، یا دیگر جتنے بھی لوگ فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، تو ان کو ہم یاد کر لیتے ہیں، ازبر کر لیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیا کیا ہوا، کہاں ہوا، کس موقع پہ ہوا، لیکن یہ چھوٹی سی ایک دعا ہم یاد نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی بہانے تراشتے ہیں۔ یہ اللہ کے ہاں بہانے نہیں سنے جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ میرے پیچھے آپ پڑھیے گا، میں تھوڑا سا وقفہ دوں گا۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر یہ دعا موجود ہے۔ اے اللہ، کھول دے میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور اس کے بعد ہاں ایک اور اس میں ذہن میں بات یاد رکھیں کہ جب آپ نے مسجد میں داخل ہونا ہے، جوتی اتار کے پہلے دایاں پاؤں آپ نے اندر رکھنا ہے مسجد میں۔ دعا پڑھتے ہوئے آپ نے دایاں پاؤں مسجد میں رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد بقیہ امور جو مسجد کے اندر آ کر آپ نے دیگر عبادات میں مصروف ہونا ہے وہ کرنی ہے۔ اور اسی طرح مسجد سے جب باہر نکلنا ہے تو اس کے لیے بایاں پاؤں جو ہے وہ پہلے رکھنا ہے۔ تو اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ نے جوتی پہننی ہے تو پہلے دایاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اپنا عمل جو ہے وہ اکثر وہ دائیں طرف سے فرمایا کرتے، تو اس میں بھی ہم اللہ کے نبی کی سنت کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو ہمیں انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، اللہم انی اسألک من فضلک، یہ بھی صحیح مسلم کے اندر۔ اس کا ترجمہ، اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ اللہ کا فضل نہ ہو، اللہ کی رحمت نہ ہو، اللہ کا کرم نہ ہو تو میرے بھائیوں بہنوں ہم کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، آپ کو کچھ سمجھا رہا ہوں، یہ صرف اور صرف میرے اللہ کا فضل ہے، اس کی توفیق ہے۔
تو اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ہر وقت ہمیں مانگنی چاہیے، اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ لے۔ اس کے بعد ہاں ایک اس میں کچھ دعائیں ابھی اس میں کتاب میں موجود نہیں ہیں، وہ میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں بھی سکھلاؤں گا۔ بیت الخلاء لیٹرین میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا کیا ہے اور باہر نکل کر کیا پڑھنا ہے، وہ بھی دعا اور اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ، کیونکہ یہ ساری حصہ ہے نماز کا، ٹھیک ہے۔ نماز کے لیے طہارت جو ہے یہ شرط ہے، اور طہارت کے یہ سارے طریقہ کار ہیں اور اس کی دعائیں ہیں۔ وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ، بسم اللہ اتنا پڑھ کے آپ نے وضو شروع کر دینا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت آسان ہے، سب کو آتا ہے، اللہ کے نام سے۔ اب یہ جو دعائیں ہیں نا، اس کو آپ نے زبانی یاد کر لینی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے ناظرین میں سے اکثر کو یہ دعائیں یاد ہوں گی۔ اور اس کے بعد وضو کے بعد کی دعائیں، اس میں 2 دعائیں ذکر کی گئی ہیں، آپ ان میں سے ایک بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ جو صحیح مسلم کے اندر آتی ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، میں انشاءاللہ آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ میرے پیچھے پڑھیں، یہ اس کو ہم کلمہ شہادت بھی کہتے ہیں، وہ لوگوں کے ہاں معروف ہے نا 6 کلمے، جبکہ وہ احادیث کے اندر وہ 6 کلمے اس طرح موجود نہیں ہیں، وہ مختلف دعاؤں سے لیے گئے ہیں۔ تو وہ ان میں سے یہ دوسرا کلمہ جو کلمہ شہادت، وہ مکمل یہ دعا ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ دعا جیسے میں نے پڑھی ہے اس طرح آپ نے اس کو اچھی طرح تجوید کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ یاد کر لینی ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں اگر لیڈیز ہیں کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا۔ معبود کا مطلب ہوتا ہے عبادت کے لائق، کوئی بھی اللہ کے سوا معبود برحق نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ اکیلا ہے، ہر معاملے میں اکیلا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو درود شریف جو ہے وہ پڑھا کریں، صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں، اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ دعا، اس دعا کے بارے میں آتا ہے کہ جو بندہ وضو سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، تو اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے اس کی فضیلت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے، اصطلاحی ترجمہ ہے، آگے لفظ بلفظ ترجمہ بھی انشاءاللہ آئے گا۔ اس کے بعد ایک اور دعا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دعا لازمی یاد کر لیں، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، ہر وضو کے بعد اس کو لازمی پڑھا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد یہ دیکھیں، جیسے میں ہر دفعہ ہر ویڈیو کے اندر آپ کو بتا رہا ہوں کہ عربی کے الفاظ افتح، یہ اس میں ہم فتح کا لفظ بولتے ہیں، فتوحات کا بولتے ہیں، افتتاح عربی ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، فاتحہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ابواب، دروازے، یہ بھی ہم لفظ بولتے ہیں اپنی زبان میں، باب العلم کہتے ہیں یا باب الرحمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ رحمتک، یہ سارے اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح جی۔ اب اس کے بعد لفظی ترجمہ، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ میں اس لیے آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں، حالانکہ ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے اسکرین پہ، لیکن ان بہنوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے جو اردو زبان کو نہیں سمجھتے، لیکن اردو زبان کی رائٹنگ کو نہیں سمجھتے، جیسا کہ ہمارے انڈین بھائی ہیں، مسلمان ہیں، بہنیں ہیں،
ان کی زبان چونکہ ہندی ہوتی ہے، ہندی میں وہ لکھتے ہیں، اور اس لیے میں ان کی آسانی کے لیے بول دیتا ہوں۔ اللہم، اے اللہ، افتح، تو کھول دے، لی، میرے لیے، ابواب، دروازے، رحمتک، اپنی رحمت کے۔ جی مسجد سے باہر نکلنے کی دعا۔ اللہم، اے اللہ، انی اسألک، بے شک میں مانگتا ہوں تجھ سے، من فضلک، تیرا فضل، وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ، اللہ کے نام سے، ٹھیک ہے جی، یہ اس کی وضاحت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ وضو شروع کر رہا ہے تو وضو شروع کرتا ہوں لکھا ہوا، اگر ہم کھانا کھانے سے پہلے پڑھیں گے تو پھر اللہ کے نام سے میں کھانا کھاتا ہوں، ٹھیک ہے جی، یہ اس کا معنی نہیں ہوتا، لیکن اس کی وضاحت ہوتی ہے موجودہ جو بھی اس وقت حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق۔ اچھا جی، وضو کے بعد کی دعا، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان، کہ، ٹھیک ہے، یہ ترجمے میں، لیکن جب آپ ملا کے پڑھیں گے پھر ان لا الہ الا اللہ پڑھیں، اللہ الہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، اللہ کے سوا، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک، کوئی شریک نہیں، لہو، اس کا، واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، ان، کہ بے شک، محمدن، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ، اس کے بندے، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ دوسری دعا ہے، اللہم، اے اللہ، اجعلنی، تو بنا دے مجھے، من التوابین، توبہ کرنے والوں میں سے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری دعا ہے کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، اور تو یقیناً توبہ کرنے والوں کو پسند بھی فرماتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ تو توبہ یہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، گناہوں کو بالکل اس سے معاف ہو جاتے ہیں گناہ، اور انسان جو سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے بشری تقاضے کے تحت تو فوراً رجوع اللہ کرنا چاہیے، اللہ کے ہاں سچے دل کے ساتھ توبہ طائب ہونا چاہیے، پھر اس گناہ سے بچ کے رہنا چاہیے، نادم و پشیمان ہونا چاہیے۔ وَجَعَلْنِي، اور تو بنا دے مجھے، من المتطہرین، یہ تا اور قا میں فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے، پاک رہنے والوں میں سے۔ تو امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو یقین پسند آیا ہوگا۔ یہ دیکھیں یہ لکھا ہوتا ہے نا، یہ حاشیہ یعنی کہ ایک 5 کا عدد لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب 5، یہ دیکھیں کیا لکھا ہے 5 پہ، یہ لا کے بعد اسم کے آخر میں زبر ہو تو اس میں پوری جنس کی نفی ہوتی ہے اور ترجمہ کوئی نہیں کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ وضاحت ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ صرف اگر کوئی دیکھنا چاہے تو یقیناً ضرور دیکھیں، لیکن جو آپ نے یاد کرنا ہے وہ دعاؤں کو یاد کرنا ہے، اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں، تجوید کے ساتھ ان کو اچھی طرح دعائیں یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچے دل کے ساتھ جو ہے وہ اپنی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قیام اللیل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ اللہ کو ہم پسند آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔